میرا نام ڈاکٹر محمد ایاز ہے۔ میں بنیادی طور پر لائف اسٹاک اور پولٹری پروڈکشن کے میدان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ منسلک ہوں اور پچھلے 35 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے کمرشل پولٹری پروڈکشن کے میدان میں ہزارہا لوگوں کی میں نے رہنمائی کی ہے، اور اپنے تجربے کی بنیاد پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نئے آنے والے اور پہلے سے کام کرنے والے حضرات جو چکن پروڈکشن سے منسلک ہیں، خواہ وہ گھریلو سطح پر ہو یا وہ کاروباری سطح پر ہو، اس میں لوگوں کی معلومات میں عموماً کمی دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کرتے ہوئے کچھ ایسی بنیادی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا کہ وہ پھر آئندہ ان کو نقصان ہوتا ہے اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے حضرات کی جو دلچسپی رکھتے ہیں اس سیکٹر میں، تو ان کی کوئی رہنمائی اور کوچنگ کی جائے۔ تو آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ چکن پروڈکشن کے جو کتنے سسٹم ہیں، کون سے سسٹم ہیں، کون سے طریقے ہیں، اور ان کے فائدے اور ان کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر چکن پروڈکشن جو ہے ہم اس کو بنیادی طور پر دو بڑے گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ کہ جس میں کہ ہم ڈیل کرتے ہیں گھریلو مروبانی، فیملی چکن پروڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ فیملی چکن پروڈکشن کے جو طریقے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور دوسرا کمرشل چکن پروڈکشن یا انٹینسو فارمنگ، اس کی کیا کیا طریقے ہیں اور کیسے اس کا فیصلہ کیا جائے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ میرا یہ آبزرویشن ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ جہاں نوکریاں نہیں ہیں، جہاں کاروبار بہت کم ہیں جس میں سے لوگوں کو آمدن کا ذریعہ، تو اس طرف چکن پروڈکشن کی طرف بھی لوگوں کا بہت رجحان ہے، اور عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سستا اور آسان طریقہ ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہ تو سستا ہے اور نہ آسان ہے۔ اس کے لیے بنیادی انفارمیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مختلف بریڈز جو جس کو ہم کہتے ہیں رورل پولٹری بریڈز، جو گھروں میں پالنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں نے جن کو ڈیولپ کیا، اور وہ مختلف ملکوں کے نام کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، جیسے روڈ آئلینڈ ریڈ ہے، یا بلیک آسٹرلاک ہے، یا رائل ماؤتھ راک ہے، یا فیومی ہے، یا اس طرح کی دوسری جو بریڈز ہیں، تو بنیادی طور پر گھریلو مروبانی کے لیے جس کو ہم فیملی چکن پروڈکشن کا اسٹائل کہتے ہیں، اس کے لیے اس کو پالا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھریلو سطح پر گھریلو طرز کی فیڈ خوراک کے ذریعے سے اچھی نسل کی مرغیاں پالی جائیں اور ان سے زیادہ انڈے حاصل کیے جا سکیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ لوگ جو آرگینک انڈے کے بزنس میں یا آرگینک انڈا استعمال کرنے کے پروڈکشن کے خواہش رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ سسٹم جو ہے نا اپلائی ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو کمرشل بنیادوں پر مرغی کی پیداوار کے لیے ان بریڈز کو جس کو ہم انٹینسو فارمنگ کہتے ہیں، کمرشل فارمنگ، اس میں لے آتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بریڈز اس سسٹم کے لیے موجود نہیں ہوتی
کہ جس سسٹم کے لیے کمرشل لائنز بنائی جاتی ہیں، تو کمرشل لائنز کی سسٹم میں اگر آپ رورل ٹائپ کی مرغیوں کو پالیں گے تو آپ اس سے آپ کو کمرشل حوالے سے یا پیداواری یا فائدے کے حوالے سے پھر آپ کو اتنا زیادہ وہ اس میں توقع نہ رکھیں، اور وہ بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایکسٹینسو فارمنگ جس کو فیملی پولٹری پروڈکشن کا سسٹم کہتے ہیں، وہ اس میں ان کو امپلائی کیا جاتا ہے تاکہ اچھی نسل کی مرغیاں کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ دیسی اور آرگینک انڈے حاصل کیے جا سکیں۔ تو اب ہم اسی سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، جس کو ہم ایکسٹینسو چکن پروڈکشن سسٹم کہتے ہیں، یا جس کو فیملی پروڈکشن سسٹم کہتے ہیں، یا جس کو ہم سیمی انٹینسو یا سیمی کمرشل چکن پروڈکشن سسٹم کہتے ہیں، یا جس کو ہم گھریلو مروبانی کہتے ہیں۔ تو اس میں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھریلو طرز کی خوراک اور کم خرچے کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ انڈے لیں، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کو آرگینک انڈے ملیں۔ تو اس کے لیے دو طریقے ہیں جس کو ہم جنرلی استعمال کرتے ہیں گھریلو مروبانی کے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی آپ فری رینج مرغیاں رکھتے ہیں۔ فری رینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کوپ بنا لیے، یا گھر کے باہر یا کہیں اپنی لائٹ زمین میں کوپ بنا لیے، اور مرغیاں جو ہے نا وہ آپ نے اس میں کھلی چھوڑ دی، وہ دن کو چلتی پھرتی ہیں، آپ کی خوراک کو ڈھونڈتی ہیں، اور شام کو واپس اپنے کوچ میں یا اپنے روسٹنگ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں جگہ پہ آ جاتی ہیں، اور وہ آپ کو تھوڑے بہت جتنے بھی انڈے وہ آپ کو دیتی ہیں۔ اس کا آپ کو نقصان اس لیے کوئی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی خرچہ ان پہ نہیں ہو رہا، اور آپ وہ اپنی خوراک کا بندوبست خود کرتے ہیں، فری رینج چلتی پھرتی ہیں دائیں بائیں، اور وہ جو گھر کی جو کچن کی ویسٹ ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اس طرح وہ آپ کو بغیر کسی خرچے کے انڈے دے دیتے ہیں۔ اس میں دیسی جو نیٹو مرغی جس کو ہم کہتے ہیں دیسی نسل کی، وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں جو اچھی بریڈ جیسے روڈ آئیلینڈ ریڈ ہے، یا جیسے گرے کاسٹر راک ہے، یا اس طرح کی دوسری ہے جو مختلف بریڈز ہیں دنیا میں موجود، فیومی ہے بہت اچھی اس کام کے لیے، تو ان کو پالا جاتا ہے۔ آپ 5 10 15 20 بچہ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں۔ ایک اس میں دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم سیمی انٹینسو کہتے ہیں۔ سیمی انٹینسو فارمنگ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک مخصوص علاقے کو آپ فینسنگ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر آپ ان کی مرغیوں کے لیے آپ چھوٹے ان کے رہائشی جو ہے نا آپ کوچ بنا لیتے ہیں، ڈربے بنا لیتے ہیں، جس میں کہ وہ رات کو روسٹ کر سکیں، آرام کر سکیں، اور دن کو وہ باہر نکل جاتی ہیں اس ایریا میں جہاں پر کہ ان کی فینسنگ کا ایریا ہے، وہاں پر گھاس ہے، وہاں پر باقی دانہ دن کا وہ چلتی ہیں، اور آپ کبھی کبھار اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کو کوئی گرین وغیرہ بھی پھینک دیتے ہیں، اور اس ایریا میں آپ کوئی گرین ویجیٹیبلز یا اس طرح کی چیزیں بھی لگاتے رہتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر یہ مرغیاں آرگینک انڈا پروڈیوس کرنے کے لیے یہ طریقہ بہت فٹ ہے۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس 18-20 کنال زمین ہے تو اس کو آپ فینس کر کے اس میں آپ 250 اچھی نسل کی مرغیاں اور دیہاتی نسل کی مرغیاں جو ہے نا وہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور ان سے آپ اپنے گھریلو مقصد کے لیے یا کاروباری آمدن کے حوالے سے
گرین جس کو ہم کہتے ہیں ویجیٹیبل انڈا یا جس کو ہم آرگینک انڈا کہتے ہیں، آپ وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کم از کم 250 مرغی اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم 20 کنال جگہ اگر آپ کی ہے تو آپ اس میں ساتھ ایگریکلچر پریکٹس بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے ان کے لیے سبزیاں وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، اور پورشن میں ان کو پھر آپ ان کی فیڈنگ کراتے رہتے ہیں۔ اس طرح کر کے تو آپ یہ گھریلو جو مرغانی ہے اس میں آپ اپنی ضروریات اور کچھ آمدن کے حوالے سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں خرچہ بھی بہت منیمم خرچہ اس میں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں انٹینسو فارمنگ جس کو کمرشل چکن پروڈکشن کہتے ہیں۔ اب کمرشل چکن پروڈکشن کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ مرغی کو اس کے ماحول کے حساب سے نہیں بلکہ اپنے ضرورت رکھتے ماحول کے حساب سے آپ اس کو رکھتے ہیں۔ آپ اس کو ایک کنفائنڈ جگہ پہ رکھتے ہیں، ایک بند جگہ پہ رکھتے ہیں، اور اس کو آپ کمرشل امپروو سائنٹیفک بنیادوں پر بنی ہوئی فیڈ دیتے ہیں، اور اس کو منیمم عرصے میں میکسیمم آپ اس سے انڈا یا میٹ حاصل کریں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ 3-4 سسٹم ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک پہلا سب سے آسان طریقہ، اور یہ خاص طور پر برائلر فارمنگ جس کو ہم میٹ لائن جو ہے میٹ ٹائپ برڈ جو ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ڈیپ ریٹر سسٹم کہتے ہیں، جس میں ایک سمپل آپ فارم بناتے ہیں اور اس میں آپ فرش پہ بورا بچھا کے اور برتن رکھ کے وہاں پر آپ برائلر جو ہے وہ پالتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 6 ہفتے کے اندر برائلر کو 3-3.5 کلو فیڈ کے ساتھ 1.5 کلو اس سے آپ نے وزن لے لیتے ہیں۔ تو یہ کمرشل پروسیجر ہے جس میں ساری ضروریات جو ہے نا اس کو اس طرح دینی پڑتی ہیں کہ اس کی خوراک، اس کی ہوا، اس کی بیماریوں سے بچاؤ، کیونکہ وہ پریشر میں ہوتا ہے، اتنی جلدی جب وہ وزن کرتا ہے تو پریشر میں ہوتا ہے۔ 6 مہینے میں ایک عام دیسی مرغی اتنا وزن نہیں کر سکتی جتنا یہ 6 ہفتے میں کر لیتے ہے، تو یہ بھی مرغی، تو اس پر جب آپ اتنا جلدی اس کو مشین بنا لیتے ہیں گوشت بنانے کی، تو ظاہر ہے اس کی پھر اس پر اس کا اسٹریس اور اس پر دباؤ بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 آگے آنے والے لیکچرز میں ان کو کور کریں گے۔ آج تو تعارفی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ہے جس کو ہم ڈیپ ریٹر سسٹم کہتے ہیں، اور یہ ایک فارم کے اندر ان کو پایا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پالنے کا پروڈکشن سسٹم جس کو ہم سلیٹ فلور سسٹم کہتے ہیں۔ سلیٹ فلور سسٹم یہ ہوتا ہے، اور یہ جنرلی لیئر کے لیے، انڈے دینے والی مرغیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرش کے اوپر لکڑیوں کا یا لوہے کی بار کا ایک جالا بنایا جاتا ہے، اور مرغی وہ اس جالے کے اوپر رہتی ہے، اور اس کی ڈراپنگز اور اس کی جو فضلہ ہے وہ نیچے فرش پہ گرتا رہتا ہے۔ اس طرح مرغی کا انڈا جو ہے نا وہ صاف رہتا ہے، مرغی بھی صاف رہتی ہے، اور اس کے اپنے کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، فائدے اور نقصانات دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس پر ہم آئندہ چل کے انشاءاللہ ایک پاس کریں گے۔ ایک تیسرا سسٹم ہے جس کو آپ سلیٹ کم فلور سسٹم کہتے ہیں۔ سلیٹ کم فلور سسٹم یہ ہے کہ اس میں آپ فارم کے اندر آپ ایک پورشن پہ کچھ حصے پہ آپ یہ جالا بنا دیتے ہیں جہاں پر کہ مرغی چلتی پھرتی ہے، اور کچھ ایسا جو ہے نا وہ سیمنٹڈ فرش بنا لیتے ہیں جس پہ کہ آپ بورا ڈال کے اور وہاں پر برتن وغیرہ آدھی انڈے وغیرہ کا سسٹم ڈر پہ وہاں پر آپ رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سسٹم بھی ہے جس میں زیادہ تر لیئر یا انڈے دینے والی مرغی کو پالا جاتا ہے۔ ایک چوتھا سسٹم ہے
جس کو ہم کیج سسٹم کہتے ہیں، بیٹری کیج سسٹم. یہ جو بیٹری کیج سسٹم ہے یہ بہت زیادہ انٹینسو ہے، اور یہ کمرشل پروڈکشن میں زیادہ تر تو یہ لیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن برائلر کو بھی اس میں پالا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ سسٹم موجود ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایسا سسٹم ہے کہ جس میں بہت کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ پرندوں کو، برڈس کو، مرغیوں کو پالا جا سکتا ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ان کو چھوٹے چھوٹے تاروں کے کیجز کے اندر رکھا جاتا ہے، اور ان میں ان کے فرنٹ پہ پانی کے اور ان کی خوراک کا سسٹم ہوتا ہے، جہاں سے وہ خوراک اور پانی لیتے رہتے ہیں. اور انڈا جو ہے وہ جب وہ مرغی انڈا اسی جو تاروں کا جال ہے اسی کے اوپر اس کا انڈا، اور وہ ایک سائڈ پہ لڑک کے چلا جاتا ہے. اس طرح صاف ستھرا انڈا جو ہے نا وہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں. برائلر جو گوشت والے ہیں ان کو بھی کیج پہ پالا جا سکتا ہے. اب یہ کیج پہ جو بیٹری کیج جس کو ہم کہتے ہیں، تاروں کے جو جال ہیں، جو خانے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں. چھوٹے کیجوں میں بھی 2 مرغیاں کے کیج سے لے کر تو 10 مرغیوں کے یا 20 مرغیوں کے کیج تک ان کو مختلف طریقے ہیں اس کے پالنے کے، اور ہر ایک کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں. برائلر کو بھی کیج میں پالا جا سکتا ہے، وہ کہ اس کو اس لیے نہیں پریفر کیا جاتا ہے برائلر کو جنرلی، کہ ایک تو اس کے کیج سسٹم میں خرچہ بہت آتا ہے، انیشیل خرچہ، کیپیٹل کاسٹ بہت آتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کچھ برائلر کے چونکہ موومنٹ کم ہوتی ہے تو اس میں اس کے کچھ ہڈیوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن طریقوں سے مرغیوں کو پالا جاتا ہے. اب آپ میں سے کوئی صاحب جو پہلے سے فارمنگ کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ کس سسٹم میں فال کرتے ہیں اور وہ کیسے فارمنگ کر رہے ہیں، کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ہے پیزرڈ کسی کو دیکھ کے کسی کے عام آدمی کے مشورے سے شروع کر دیں. ان کو چاہیے یہ کہ جب اس طرح کا ان کا پروگرام بنے تو وہ ایسے آفیسز میں ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ ان سے جا کے ڈیٹیل اپنی ورکنگ کرائیں اپنے فارم کا. چونکہ فارم کی لوکیشن ڈیزائن سے لے کے تو مرغی کے فارم کے اندر کی صورتیں اور مرغیوں کی پروڈکشن کے سسٹم کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک ماہر کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ میرا مشورہ ہے آپ کے لیے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن. السلام.